ڈیورنگ دا پریگنینسی مدر کی مینٹل ہیلتھ اس کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ماں کے ایموشنز 20 ہفتوں کے بعد بچہ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کھانا زیادہ کھا لے گا یا یہ بوجھ بن جائے گا، تو ایسا کریں جو باہر ہے نا اس وقت کھڑا ہوا اس کو مار دیں. اللہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا انسان، نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتا. پریگنینسی بیماری نہیں ہے بالکل، لیکن پریگنینسی از ون آف دا کنڈیشن جس میں عورت کی انرجی سب سے زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. صحیح بات. اور ہمارے یہاں تو ایک بڑا ایک فنی ایسپیکٹ ہے نا، وہ جتنی بھی نئی نئی لڑکیاں شادیاں ہوتی ہیں نا، تو جب ان کو پریگنینسی ہو جائے تو ان کو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، تم ٹاکیاں لگانا شروع ہو جاؤ. یو نو دیٹس کائنڈ آف جوک. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم آل آف یو ہمارے دونوں چینلز پہ، حبل اللہ اور آپ کا معالج، اور ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ جس کا ہم نے آپ سے لاسٹ ویک وعدہ کیا تھا، زندگی ریسیٹ اینڈ ریبلڈ. آئیے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایک گراؤنڈ لیول سے شروع، اپنے گراؤنڈ ریسیٹ کرتے ہیں. بات انشاءاللہ ناظرین آج ہم فصیحہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج ہم بات شروع کریں گے ان تمام اس ایک لانگ پیریڈ آف فیز کی جس میں کہ ایک بیفور برتھ ایک بچہ جو ہے، زندگی اس کی تب نہیں شروع ہوتی جب اس دنیا کے اندر آتا ہے. زندگی اس کی اس دن شروع ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو اپنی ماں کے وجود کے اندر پیدا کرتے ہیں. اس دن سے اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اسی دن سے نہ صرف ماں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی ہارٹ، باڈی، مائنڈ اینڈ سول کو ریسیٹ کرے، ریبلڈ کرے، اس کو دیکھے، اس کی صحت کا خیال رکھے، بلکہ اس کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کی صحت منسلک ہے، اور ان چاروں کمپوننٹس کی صحت اس کے لیے بھی ضروری ہے. ویلکم کرتے ہیں فصیحہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ فصیحہ؟ الحمدللہ. اور جزاک اللہ خیر جوائننگ اس اگین. الحمدللہ فصیحہ، پہلا ایپیسوڈ. وی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور جو غلط بات ہے وہ ہماری نفسوں کی طرف سے ہے، اور صحیح بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی پہنچانے کی صحیح بات توفیق دے. بات شروع کرتے ہیں فصیحہ. ہماری یہ بات ہوتی ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ اچھا جی جب پیدا ہوگا تو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پلاننگ کریں گے، سوچیں گے کہ ابھی تو بڑا ٹائم ہے، 9 مہینے بہت وقت ہوتا ہے. تو کیا بچہ جو ہے پلاننگ اور یہ جو سب کچھ ایک صحت کا معاملات ہیں، جو کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے یہ بات ہے وہ دل اور جو روح کی جو بہتری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ، تو کیا اس وقت شروع کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا دیکھیں خیال میرا تو جو ہے نا، خیالات تو دیکھیں دنیا میں بڑے لوگوں نے دے دی ہیں جی جی، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. صحیح بات. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر چیز جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مینول اللہ تعالیٰ کا قرآن کی صورت اور حدیث کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے. بالکل، وہ چیز ہم تک آ گئی ہے. اگر تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ولادت کے بعد شروع ہوتا تو ولادت سے پہلے کی تمام تر پریکاشنز اور اس سے پہلے کی تمام تر دعائیں اور اس سے پہلے کی تمام تر جو گراؤنڈ ریڈی کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم گراؤنڈ ریسیٹ کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمیں نہ دیا جاتا. بالکل. پورا قرآن کریم میں پورا فیز ہے ایک بچے کا، بالکل کس طرح کے ساتھ وہ بچہ ایک وجود میں آنے شروع ہو جاتا ہے، کس طرح اللہ اس میں روح پھونکتے ہیں، کس طرح ماں دکھ پہ دکھ اٹھاتی ہے، کس طریقے سے اس تکلیف کے بعد بچہ آتا ہے. بالکل. مطلب اگر تو یہ وہاں سے شروع ہوتا تو پچھلا ذکر نہ ہوتا، اور اگر پچھلا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے آنے سے پہلے والدین کو جو دعا دی ہے کہ یہ دعا آپ کے لیے ضروری ہے، تو وہ سب چیزیں نہ ہوتی. اٹ مینس کہ اسلامکلی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تو جو گراؤنڈ بلڈ کی جاتی ہے وہ اصل گراؤنڈ ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ فاؤنڈیشنز بنائے بغیر آپ گھر بنا دیں. آپ جب بھی گھر بناتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نیچے بھرائی کرنی ہوتی ہے، نیچے مضبوط مٹیریل رکھنا ہوتا ہے، آپ کو اسی پہ آپ کی پوری بلڈنگ بیس کرتی ہے. بالکل. اور ہماری وہ سب چیزیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اور اسی طرح بچے کے معاملے میں بھی ایک بچہ صرف ایک بچہ نہیں ہوتا. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَكَرَّمْنَاهُ بَنِي آدم، کہ ہم نے کرامت دی ہے بنی آدم کو. تو یہ جو ایک بچہ ہے یہ اس امت میں ہے، اور اگر اس امت میں نہیں بھی ایک انسان ہے جو کہ اس دنیا میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تو کرامت دی ہے بنی آدم کو، اور یہاں پہ خلیفۃ الارض ہے وہ بچہ. بالکل. تو ہم بچے کو صرف ایک بچہ، ایک ٹائنی سا بچہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم اس دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ دیکھتے ہیں، بالکل، جو اس دنیا میں وہ بڑے رول پلے کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، جس کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بالکل، تو ہم اس وجہ سے آئے ہیں. تو اگر گراؤنڈ سیٹ نہیں ہے تو پھر آگے کا سوچ کے خود کو ہلکان نہیں کریں. جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارا پہلا پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ اچھی کاٹ ہونی چاہیے، اچھے ڈریس ہونے چاہیے، اچھی ڈاکٹر ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر اچھی ہونی چاہیے، دیٹ از فار شیور. بالکل بالکل، ہاں، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. میٹر کرتی لیکن ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے یہ والا اس پہ ہے فصیحہ کہ جو چیزیں ہمارے دماغ سے اسکپ ہو جاتی Skip ہو ہیں، جاتی جن ہیں. کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. بالکل. تو بالکل ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ اپنی باڈی اور مائنڈ کو بھی دیکھیں اور ہارٹ اینڈ سول کو بھی دیکھیں، بالکل تاکہ آپ ایک مکمل فرد کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین تیاری کر سکیں. بالکل تو یہ تیاری جو ہے یہ بالکل فنڈامنٹل تیاری ہے. بالکل. اور جب آپ فاؤنڈیشنز پہ کام نہیں کرتے تو آپ ریزلٹ صحیح نہیں پاتے. اسی لیے آپ کو شروع سے اس سلسلے کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا گائیڈنگ مینول دیا ہے. صحیح. اس گائیڈنگ مینول میں ایسا نہیں ہے، مطلب ہمیں قرآن میں یہ بھی احکام دیے گئے ہیں، کھاؤ پیو اور اسراف نہیں کرو. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کبھی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دل کی عبادات اور دل کی صحت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. صحیح. کیونکہ دل کی کنیکٹیوٹی آپ کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح بات. مطلب ڈیورنگ دا پریگنینسی مدر کی مینٹل ہیلتھ اس کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ماں کے ایموشنز 20 ہفتوں کے بعد بچہ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. 14 ہفتوں کے بعد بچہ ماں کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے، اور 22 ہفتوں کے بعد بچہ ماں کی آواز بالکل کلیئرلی پہچانتا ہے. سبحان اللہ. اور نہ صرف ماں، اس کے ارد گرد جو بھی بات کر رہا ہے. بالکل. تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں نے وٹامنس کھا لیے لیکن ہاں سارا ٹائم لڑائی جھگڑوں میں گزر رہا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ ماں کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. تو اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ایک ماں کی صحت آتی ہے. اور ماں کی صحت صرف ماں نے کیری نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں اس کے لیے اس کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس پورے ٹینیور کو سکون کے ساتھ گزار سکے. صحیح بات ہے. یہی میرا کوشچن تھا آگے سے آپ سے جو میرا شروع ہونے والا ہے فصیحہ، کہ ایک نیوز مل گئی ہمیں الحمدللہ. ایک تو سب سے پہلی بات کہ ایٹ دا ٹائم آف انٹیمیسی ایک جیسے ہمیں ہمارے نبی کی سنت سے دعا ملتی ہے کہ ہسبینڈ وائف اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس شیطان کے جو اس قبضے سے دور رکھ، اور ہمارے جو تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس سے بھی جو اولاد عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی اس کے شر سے اور اس کے قبضے سے محفوظ رکھنا. بالکل صحیح ہو گیا، بہترین. ہمیں پتہ چلا ہمیں الحمدللہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے فصیحہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو عطا کرے. سب لوگ جانتے ہیں یہ اس تکلیف کو وہی جان سکتے ہیں کہ جو کہ یہ ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ میری یہ بات ان سب پیرنٹس کے لیے ہے، ان سب ماں باپ کے لیے بھی ہے، یا ان سب آگے سے کپلز کے لیے جو کہ بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں اس رحمت اور اس خوشی کا. خدا کے لیے یہ خوشی اور یہ رحمت علاج ایک بالکل ایک ہماری سنت میں ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے کہ کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کا علاج ضرور کروائیں، لیکن خدا کے لیے ایسے کسی رستوں کی طرف نہ پڑ جائیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہماری سنت کا حصہ نہیں ہے. جو شیطان ہمیں اسی طرح کے ساتھ پھسلا کے لے جاتا ہے اس ایسے رستوں کی طرف، ہمیں اللہ کی رحمتوں سے بھی دور کر دیتا ہے. فصیحہ اس میں میرا ذکر وہ ہے کہ جو کہ ہمارے بہت سارے، کیونکہ یہ نعمت کی کمی بہت بڑی کمی ہے. پھر جو کوئی شخص جس کو جو بھی کہتا ہے نا وہ اس طرف چل پڑتا ہے، چاہے تعویذ گنڈے ہیں، چاہے کوئی جو ہے نا کوئی کسی قسم کے اس قسم کے عملیات ہیں، یا اس قسم کے کوئی وظائف ہیں جو کہ ہماری سنت اور ہمیں سے نہیں ملتے. یہ چیزیں ہمیں اپنے رب کی رحمت سے دور کرتی ہیں. کیا خیال ہے جو رب آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر وجود کے، کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ بے شک. اس میں نا دو چیزیں ہیں اور ہمیں اس کو ایک ایسے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بینگ اے مسلم ہم نے اس چیز کو کیسے سمجھنا ہے. بالکل. دیکھیں ایک جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں ایز این انڈیویژل جو چیز اللہ نے مجھے دے دی ہے نا مجھ پہ اس کا سوال ہے. بالکل. مجھ سے اس کا سوال ہوگا. جو چیز اللہ نے آپ کو روک دی ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، اور جو چیز آپ کو عطا کر دی ہے وہ بھی آپ کے لیے. اور ہر چیز میں آپ کے لیے ایک امتحان ہے. بالکل. ہر چیز میں آپ کے لیے دے کے بھی امتحان ہے، نہ دے کے بھی امتحان. دے کے بھی امتحان ہے. اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی. بالکل.
تو کیا زندگی کا مقصد نہیں تھا؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ہماری زندگی کا مقصد دیا ہے، صحیح، اور وہ ہے عبودیت۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بالکل۔ اب وہ عبادت جو ہے، وہ اگر کسی کے پاس بچے ہیں وہ ان کو پال کے عبادت کر رہی ہے، بالکل، کسی کے پاس بچے نہیں ہیں وہ دوسری ذمہ داریاں پوری کر کے عبادت کر رہی ہے۔ بالکل بالکل، ہماری زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب آج جب جس ایج میں بیٹھی ہوں، میں پیچھے دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے بہت جلدی گزر گئی۔ صحیح، آپ بھی اس طرح بالکل دیکھتی ہوں گی، صحیح بات ہے، آپ سب کو بھی دیکھتے لگتا ہیں ہوگا یوں گزر گیا، یوں گزر گیا، اور اگلا بھی یوں ہی گزر جائے اگلا گا۔ بھی یوں گزر جائے گا۔ تو یہ زندگی نا، یہ ٹیسٹ ہے۔ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کا انا کا تراب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ بالکل، تو ہم ایسے جیسے مسافر، یہ سفر ہے۔ بالکل، ہوا یہ ہے کہ ہم نے، یہ سفر تھا، ہم ریلوے اسٹیشن پہ ساری مارکیٹوں سے سامان اکٹھا کر کے رکھنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ جیسے ہی اسٹاپ آنا ہے ہمیں بیٹھ کے آگے چلے جانا ہے۔ تو ہماری جو مثال ہے نا، اس احمق انسان کی سی ہے جو کہ کسی ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے اور اس کا سفر ٹکٹ آگے کی ہے، لیکن وہ جو گیپ ہے نا، 4 گھنٹے کا وقفہ، وہ جو لے اوور کا ٹائم ہوتا ہے، اس 4 گھنٹے میں وہ ایک گروسری شاپ میں جاتا ہے اور وہاں سے اپنے لیے فریج، اے سی، کھانے کا سامان، کوکر، چمٹے، توے، کپڑے، جوتے سب اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہاں پہ بڑے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے آئے ہیں، اور اس کا مقصد بہت بڑا ہے، اور وہ مقصد میٹر ہوگا۔ اس کے بعد جنت میں اگر اللہ نے جو نعمت یہاں دی ہے، شکر الحمدللہ، بالکل، جو نعمت ہم سے روک دی ہے اس پہ شکر الحمدللہ، صحیح بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیز کہ آگے ہمارے لیے جنت میں تو آپ جو اللہ سے سوال کریں گے اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح بات کی فصیحہ، کہ ہم اپنی زندگیوں کے اصل مقصد کو بھول چکے ہیں، اور دوسرے مقاصد میں ہم پھر بحال بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ مل رہی ہے تو بھی پریشانی ہے، نہیں مل رہی تو علیحدہ معاملات ہیں۔ یقیناً یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل فصیحہ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ الحمدللہ ہمیں یہ نیوز مل گئی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازنے والے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے ایک عورت کو جو چنا ہے، یقیناً یہ اللہ کی ایک بہت بڑا فضل ہے ہم خواتین کے اوپر، اور اسی کی بیس پہ جو اللہ نے کہا کہ جنت اس ماں کے قدموں تلے، اللہ نے ویسے ہی نہیں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس طرح تکلیف پہ تکلیف لے کے وہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی بھی ہے ایک 9 مہینے، اور اس کے بعد اس کو اس دنیا میں لانے کا باعث بھی بنتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ فصیحہ، ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنی تمام ان مومز کو جو بچے ہمارے دے آر اباؤٹ ٹو بی پیرنٹس ناؤ، ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ وہ ماں کے لیے اس کی صحت، نہ صرف اس کی بلکہ آنے والے بچے، ایک آنے والے نسل کی صحت ہے۔ تو اس وقت پہ جو ایک کام ہے، اس وقت کیا سرکل ہم بنا سکتے ہیں، کون کون سے لوگوں کی اٹینشن ضروری ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم انڈیویجولی ماں کا اپنا رول ڈسکس کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صرف ایک وہ اکیلی ہے جس کو خیال رکھنا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کنیکٹڈ ہیں؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ انسیڈ ہے عورتوں کی صحت کو لے کے۔ ہم یہ تو ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے کی برتھ کے بعد ماں کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ خیال، سب سے زیادہ توجہ، اٹینشن عورت کو اس ڈیوریشن میں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اکیلی نہیں ہوتی، وہ 2 جانیں ہوتی ہیں، بالکل، اور صرف 2 جانوں کے علاوہ وہ ایک ذمہ داری بھی اون کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہو اور اس ڈیوریشن میں وہ بہت لاپرواہ ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو لے کر، کیونکہ عورتیں ضرورت سے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہارمونل چینجز اور ہارمونل شفٹس ہوتے ہیں، بالکل، اس میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس میں اٹینشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس میں ایموشنل پریشر آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، بالکل، آپ کا کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، آپ کی اپنی صحت کے بارے میں آپ کانشیس اتنا نہیں ہوتے، لیکن پھر بچے کو سوچ کے آپ ایکسٹرا کانشیس فیز میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ میں ایک تھراپسٹ ہوں اور لائف کوچنگ کا کام کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں نا میرڈ کپلز کے، تو اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ اس نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا، یا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضدی ہو رہی ہے، اس کو غصہ بلا وجہ اسپیشلی آ رہا پہلے ہے۔ بچے کی برتھ کے وقت، جب ان کو اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہیں ہوتا، بالکل، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے شادی کے بعد کچھ مہینے بالکل ٹھیک ٹھاک سا، ہر بالکل، چیز بڑا set، فینسی فل ٹائم ہوتا ہے، ہاں، ہر چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے،
بالکل. اور عورتیں بھی اس ٹائم پہ ہوتا یہ کہ لڑکیاں نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایکسپریس نہیں کرتی, ہر چیز کو خاموشی سے آگے لے جاتی ہیں, ہاں چلو ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ, یو نو, خراب نہیں کرتے, موڈ خراب نہیں کرتے, چلو ایوری تھنگ یو نو سیٹل رہے. بٹ جیسے ہی پریگنینسی ہٹ کرتی ہے ہارمونس چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہارمونل چینج کی وجہ سے آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, جو ایموشنز آپ اپنے اندر کنٹین کر کے رکھنا شروع کیے ہوتے ہیں وہ سب باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. پھر آپ کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کا نوائز یا آپ کے کھانے سے آواز آ رہی, بالکل, اور وہ سب آپ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ انیشیل ویکس آپ کے ایک فل اپ سائڈ ڈاؤن بالکل جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور یہیں پہ معلوم ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے. دیکھیے صحت والا فیز تو سب خوشی خوشی گزار لیتے ہیں, صحیح, لیکن جہاں پہ انسان کی ہیلتھ ڈکلائن شروع ہوتی ہے نا وہاں پہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وہی اصل مردانگی ہے, میں کہوں گی وہی اصل ظرف ہے گھر والوں کا بھی. ایون صرف میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ کا, کیونکہ ہسبینڈ بائی ہمسیلف اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. بالکل, ہسبینڈ بائی ہمسیلف بھی اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, جس کو ہمیں لگتا ہے اکثر کہ نہیں آدمی تو محسوس ہی نہیں کرتے, ان کو تو فکر ہی نہیں ہوتی, ان کے تو ایموشنز ہی نہیں ہیں, ہاں وہ تو پتھر ہے نا, کوئی ان کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے فائنینشیل ٹارگیٹس کیسے اچیو کرنے ہیں, کیونکہ اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں فائنینشیل برڈن از ون آف دا موسٹ ہیوج برڈن آن مین. بالکل بالکل. اور آدمی کی مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کیونکہ نہ وہ گھر میں بول پاتا ہے, صحیح, نہ وہ اپنے کولیگس کے بول پاتا ہے, نہ وہ باس کو رسپانس دے سکتا ہے, نہ وہ اپنے کلائنٹس کو کچھ کہہ سکتا ہے. تو سب سے زیادہ ایموشن کنٹین وہ بھی کرتا ہے. اب ایک ذمہ داری بھی ساتھ آ گئی. اچھا پہلے تو بیگم تھی, بیگم بھی اس ٹائم پہ فل اپنے آپ کو سیٹل کر کے رکھا ہوا تھا. اب بیگم کے ساتھ بچہ بھی ہے, بیگم کے بھی ہارمونس اپ سائڈ ڈاؤن ہوئے ہیں, اس کی ہیلتھ اس کو اجازت نہیں دیتی, کیونکہ دیکھیں پریگنینسی بیماری نہیں ہے بالکل, لیکن پریگنینسی از ون آف دا کنڈیشن جس میں عورت کی انرجی سب سے زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے ایٹ دا ویری فرسٹ سائڈ اس کو اٹینشن کیئر زیادہ چاہیے. دوسری سائڈ پہ آدمیوں کا رول بھی ہے, اور ان کا ایک جینوئن اسٹریس ہوتا ہے, اور آدمیوں کی مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ اس مومنٹ پہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بچے کے آنے سے پہلے ان کو فائنینشلی سب چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ان کو اپنے گھر میں چیزیں لا کے رکھنی ہے, ان کو اپنے بچے کے آنے سے پہلے ہی اس کے کپڑے, جوتے, اس کے ہاسپٹلس کے بلز, اپنی بیگم کے میڈیسنز, اور ہر مہینے ایک نیا ایک جو میڈیکل لسٹ بن جاتی ہے, ایک اچھا فوڈ پرووائڈ کرنا ہے, اچھا شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے, وہ سب چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں. بالکل. اور پھر پاکستانی کلچر میں ایک ان لاز کا بھی پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے. صحیح بات. کہ اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی تو وہ بھی ایک پریشر میاں اور بیوی پہ ہے جی, اور اگر ہو گئی ہے تو اس میں بھی ایک پریشر میاں اور بیوی پہ ہے. بالکل. اور ہمارے یہاں تو ایک بڑا ایک فنی ایسپیکٹ ہے نا, وہ جتنی بھی نئی نئی لڑکیاں شادیاں ہوتی ہیں نا, تو جب ان کو پریگنینسی ہو جائے تو ان کو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, تم ٹاکیاں لگانا شروع ہو جاؤ. یو نو دیٹس کائنڈ آف جوک. یہ ایک بہت عجیب ایک مذاق ہے جو ہمارے یہاں, تم ٹاکیاں لگاؤ تو سب صحیح ہو جائے گا. اور اس وجہ سے پہلے ٹرائمیسٹر سے ہی ایسی مطلب جمناسٹکس کروائی جاتی ہیں کہ وہ ایک جو نیچرل ہیلتھ ہے نا اس کو اور ڈسٹرب کرتی ہے. صحیح بات. اور ایک پریشر بھی ہوتا ہے. بالکل. ایک مطلب ڈیورنگ پریگنینسی ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہ بیماری نہیں ہے, اٹس اے ون کنڈیشن, اور یہ ایک اچھی کنڈیشن ہے. صحیح بات. اگر اس میں انسان کا خیال رکھا جائے, اس کو تمام تر جو ہیں وہ سہولیات دی جائیں, اس کی کیئر کی جائے, اور اس کو ذہنی سکون بھی دیا جائے, تو عورتیں اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری کرتی رہتی ہیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس اسپیشل مومنٹ میں اپنی باڈی کو فل جو ہے وہ ریسٹ نہ دیں, بلکہ اپنے آپ کو ایک نارمل پیس پہ رکھیں جو کہ آپ کی پرسنل ہیلتھ کے لیے بہتر ہو, جس میں آپ کی ایگزرشن بھی ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو. اپنی اور پہلی سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز کہ اپنی ڈاکٹر سے اپنی پروفیشنل ہیلپ ضرور سیکھ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا ایک کلچرل ڈیلیما ہے کہ جب بھی پریگنینسی ہوتی ہے ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے, ہم ڈاکٹرز کو ٹرسٹ نہیں کرتے. مطلب ڈاکٹرز کے پاس ہم جب کہتے ہیں
انہوں نے تو میڈیسن لکھ دینی ہے, unnecessary ٹیسٹ دے دینے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک میں کہوں گی کہ بہت بڑا ایک متھ ہے. بالکل. آپ کو سب سے پہلے ایسی نیوز کے بعد اپنی میڈیکل کنسلٹیشن ضرور لینی چاہیے. صحیح. آپ ریسرچ کریں, اچھے کسی بھی ڈاکٹر کو جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہے ان کے پاس جائیں, اپنا CBC وغیرہ جس طریقے سے جی جیسے ڈاکٹر گائیڈ کرتا ہے وہ ہم ضرور کریں. بالکل. تو یہ تو ہوگی بات, جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ ہماری فزیکل ہیلتھ کی, الحمدللہ بہت انیشیلی جو ہے نا امیڈیٹلی ہمیں سیکھ کرنی چاہیے. اور مینٹل ہیلتھ کے متعلق جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ جو ہے وہ پرسیو کرنے لگ جاتا ہے بچہ کس طرح کے ساتھ اپنے ماں کی آواز کو, جتنا سٹریس اگر آپ ماں کو دے رہے ہیں تو وہی سٹریس اس کا مطلب ہے آپ بچے کو بھی دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہوگی. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیا مجھے یہ بتائیے کہ کیا خیال ہے آپ کا فصیحہ, بات تو ہم نے کر لی, مائنڈ کی بھی کر لی اور باڈی کی بھی کر لی, ہماری سول اور ہمارے ہارٹ کی جو ویلنس ہے وہ اب ایک ماں کس طرح سیکھ کرے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ماں کا رول کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ماں کس طرح کے ساتھ, اب آپ یہ سوچے کہ اس بچے کو اس دنیا میں لانے سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ترین جو اسپیکٹ ہمارے مسنگ ہیں, ہماری ہارٹ ویلنس, ہماری سول ویلنس, اس کو کیسے کو تھوڑا آئیڈیا ہم دیتے ہیں نا ہماری نیو مومس کو انشاءاللہ کہ وہ کیا اپنا طریقہ کار رکھیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل. دیکھیں, اپنی ہارٹ اور اپنی سول کی صحت بھی بالکل ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کی باڈی اور مائنڈ کی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ آپ اپنے ملٹی وٹامنس لے رہے ہیں, اچھی فوڈ لے رہے ہیں, ایک دوسرے سے محبت سے رہ رہے ہیں, خیال رکھ رہے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پیس میں رکھ رہے ہیں, اسی طرح اپنی دل کی عبادات کو ضرور جو ہے وہ گہرائی سے نوٹ کریں. دل کی عبادات کے بہت زیادہ موقع آپ کو ڈیورنگ پریگنینسی ملتے ہیں. شکر دل کی عبادت ہے, توکل دل کی عبادت ہے, تقویٰ دل کی عبادت ہے, حسن ظن دل کی عبادت ہے. ماشاءاللہ. بالکل. تو ہم ان کو مائنس نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. پریگنینسی ہونا بائی اٹ سیلف, اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پریگنینسی شروع ہوتی ہے تو ہمارے ہم کہتے ہیں بس اب بچہ ہونے والا ہے نا, تو بس اب سب ایسا ہی ہے, میں اب اپنا خیال نہیں رکھ رہی, میں خوش نہیں رہ رہی, میں نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا ہے. کیوں بھائی, پریگنینسی چل رہی ہے. صحیح بات ہے. وہ پورے گھر میں سب سے زیادہ جو بدحال ہو کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اس کی پریگنینسی چل رہی ہے نا, عبادات پہ توجہ نہیں ہو رہی کیونکہ پریگنینسی چل رہی ہے. بالکل. مجھ سے اتنا ذکر نہیں ہوتا کیونکہ مجھ سے ہو نہیں پاتا. صحیح بات ہے. بالکل آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا ہے. تو اس لیے اپنے دل کی عبادت کو جو ہے نا وہ انیشیٹ کریں, شکر ادا کریں. گریٹیٹیوڈ شوڈ بی دیئر. Each and every day you are holding a baby is a day for, be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل ماشاءاللہ. یہ شکر گزاری کا موقع ہے. بالکل. اب بچے جب ہو جاتے ہیں, to be very honest, اس طریقے سے آپ کی عبادات نہیں ہو پاتی. جو آپ کا یہ والا ٹینیور ہے نا, اس میں آپ بہت اچھی عبادت کر لیتے ہیں. پھر جب ایک دفعہ بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بچوں کے ساتھ آپ کی ڈیلی روٹین آ جاتی ہے, وہ والا خشوع خضوع جو ہے نا وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے وہ تھوڑا پاز پہ جاتا ہے. بالکل. اور یہ بہت پریکٹیکل بات ہے جس کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. اور پھر بعد میں ہم اس اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ اچھا پہلے جیسا نہیں رہا. میں کہتی ہوں اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے. ایگزیکٹلی. صحیح بات ہے. تو جتنی آپ کی باڈی اجازت دے رہی ہے اس کے مطابق اپنی عبادات کو قائم رکھیں, نماز کی پابندی رکھیں, اذکار ضرور پڑھیں. اپنے دل کی صحت کو, کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ سب سے پہلے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. بالکل. اور اسی لیے مفسدات القلوب جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ دل کے مفسدات ہیں, دل کی بیماریاں ہیں. بالکل. کہ وہ آپ کے دل میں جو ہے ایسی جو ہے وہ زخم دیتا ہے, دل میں ایسی چوٹ دیتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ میاں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بیوی کے لیے بھی, کیونکہ شوہر بھی. اب میرے پاس ایک کلائنٹ آئی اور مطلب کیونکہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کپل کوچنگ کرتے ہیں, تو ان کی بات ڈیورس تک گئی ہوئی تھی. اور وہ اپنے لائر سے بات کر چکے ہوئے تھے. اچھا. اور جب ان سے ڈسکشن ہوئی اس کے ہسبینڈ سے, تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ پریگنینسی کیا شروع ہوئی, اس نے تو ہر وقت رونا شروع کر دیا. اور پریگنینسی کیا شروع ہوئی, اس نے تو مطلب یہ ہر چیز وامٹ کر کے گندی کر دیتی تھی. اور اس کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ مطلب اپنا خیال رکھ لے. اور مطلب ہی واز ویری اینگری ٹورڈز ہر. سو پھر اس کو یہ چیز ڈسکس کی کہ دس از دا ویری مومنٹ وین شی نیڈز یو. آپ کے شاؤٹ کرنے سے چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ اور بگڑ رہی ہے. شی از ہولڈنگ اے بیبی ود ہر. بالکل. اور وہ اب پہلے والی کنڈیشن میں نہیں ہے. اب
شکوا کیا کہ بھائی یہ تو اتنی سمجھدار ہے, اس نے تو اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے کہ بچوں والی باتیں کر رہی ہے, بچوں والے کام کر رہی ہے. اور ایگزیکٹلی عورتوں کو نہیں پتا ہوتا. پریگنینسی کے ٹینیور میں عورتوں کو نہیں سمجھ ہوتی. دے ایکچولی اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے بیبی. وہ ڈرامہ نہیں کر رہی ہوتی, وہ اصل میں ان کی وہی ہارمونل چینج ان کو بہیو کروا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اینڈ they are becoming very sensitive. ان کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں دیکھنے میں شاید لگ رہا ہوتا ہے ان کو ڈے ٹو ڈے کی وہی پرانی ٹینشن, نہیں, ان کو اس زندگی کی بھی ٹینشن ہوتی ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے. ان کو ہر وقت ایک پینک سی سچویشن رہتی ہے کیسے ہوگا. اسی لیے دل کی عبادت ضروری ہے, بالکل توکل اسی لیے ضروری ہے, اسی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے, اس فیز سے, اور اس فیز کو کریجسلی اس کو گزارنے کے لیے بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اسی لیے آدمیوں کو چاہیے کہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر آپ کی وائف جو ہے وہ بچے کو ہولڈ کر رہی ہیں, اٹ مینس کہ ان کے یہ پورا ٹینیور آپ کے ساتھ کا ٹینیور ہے. کیونکہ عورتوں کو سب سے زیادہ اپنی بیماری کے وقت اور اپنی تکلیف کے وقت اپنے ہسبینڈ کا رویہ نظر آتا ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ پھر عورتیں کس طرح سوچتی ہیں, اب عورتوں کی سائیکالوجی اس طرح ہوتی ہے کہ دیکھو جب تک میں صحیح تھی, تیار تھی, خوش تھی, تب تک تو میرے ساتھ بہت میٹھے تھے, لیکن جہاں پہ میں پریشان ہوں, میں سیٹ نہیں ہوں, وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی. صحیح بات ہے, بالکل. تو اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو گائیڈ کریں, مدرس کو چاہیے اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ جب آپ کی جو زوجہ ہیں, آپ کی جو وائف ہیں, وہ ایکسپیکٹڈ ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ ٹریٹ کس طرح کرنا ہے. صحیح بات ہے. آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے, آپ نے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. وہ رات کے 3 بجے بھی پیزا مانگ سکتی ہے, وہ رات کو 1 بجے بھی کہے کہ گول گپے کھلا دو. صحیح بات ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ کیا وہ پریگنینسی ہم نے بھی تو صحیح ہے, یہ سوال ہوتا ہے نا, یہ کہ علیحدہ ہی ہو گئی ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کے اس کے نخرے پورے کر رہے ہو, اور تم جو ہے نا وہ بیوی تھلے لگ گیا ہے. اور مطلب یہ چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں. یہ آپ نے بالکل ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کروایا ہے فضیہ. تو یہ ضروری ہے, اور اسی لیے ان لاز کا میں نے کہا نا ایک پورا سیکشن ہے. ہاں, وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں ہسبینڈ اور وائف کو اتنا میچیور ہونا چاہیے کہ اگر آدمی کو اللہ نے قوام بنایا ہے ایک عورت کا, جی, تو وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہو. صحیح بات ہے. اس کو رسپانسبلٹی سیکھنے کے لیے اماں, ابا, بہنا, بھیا, ان سے نہ پوچھنا پڑے. بالکل. کیونکہ اگر تو وہ پھر تو وہ قوام ہی نہیں نہ بن سکتا. صحیح بات ہے, وہ قوام ہے اگر تو وہ ہر ایک کی ذمہ داری اپنی اس کی جگہ پہ رکھ کے پوری بھی کرے گا, اور کسی کو شکایت کا موقع بھی نہیں دے گا, اور سب کو ان کا حق کے بارے میں بتا بھی دے گا, آپ کا یہ حق, اس کا یہ حق. بالکل. اور دیکھیں کتنی سبحان اللہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن میں شرک کا لفظ بار بار آتا ہے. جی. شرک کے اصل معنی کیا ہے؟ شرک کے اصل معنی ہے چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا. تو اسی لیے تو وہ شرک ہے کہ اللہ کو ہم اس کا وہ جگہ نہیں دیتے. صحیح. ہم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی, یہی شرک کے زمرے میں آتا نا. تو اب انسان کی پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں, اور آپ کی فیملی کے حقوق و فرائض کیا ہیں, اور آپ کے اپنے حقوق و فرائض کیا ہیں. صحیح بات. اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتے ہیں تو آپ کو اپنی بھی سینس ہونی چاہیے کہ میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں اس عورت سے ان حالات میں, اور کیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. سیم فور وومن. عورتوں کو بھی اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میاں تو جب سے یہ تو سوچتے ہی نہیں ہیں, یہ تو بہت نان سیریس ہے. کیونکہ وہ اگر ایک دفعہ ہمیں اپنی سیریسنس دکھا دیں تو شاید ہم ایک دن بھی سکون سے سروائیو نہ کر سکیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. کیونکہ ان کے اوپر فائنینشیل برڈن, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا پریشر, بالکل, اور پھر فیملی پریشر وہ کم نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, بالکل. تو یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور اس کو جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ اس کو ہمیں لاسٹ کویسچن کے اوپر کنکلوڈ کرنا ہے, اس کے بعد میں اس کو سم اپ کروں گی. یہ کچھ باتیں تو ابھی ہم نے کی فصیحہ کہ جن کے فرسٹ بیبی ہے, جن کا بیبی ابھی آنے والا ہے, پہلا, اتنی چیزوں کو نہیں پتا. کچھ چیزیں ہسبینڈ کی طرف سے نیگلیکٹ ہوتی ہیں, کچھ لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہیں, کچھ ان لاس کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ سارا اگر اپنا اپنا رول پلے کریں تو یہ ٹائم ایک بہت اچھا گزر سکتا ہے. اور مطلب سمنگ اپ کے یہ جو ہے ایک عورت کو اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی روح کو مضبوط اور اس کو ایک پرسکون بنانے کے لیے اپنے رب کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ اس کو بڑے زبردست طریقے کے ساتھ اس فیز سے بڑے اچھے طریقے سے نکالے گا.
اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں کہ ہمارے لیے تو اب یہ بات ہی نہیں ہے، اور پاکستان جیسے معاشرے کے اندر کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے ہیں، اگر پچھلا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا، ایون پہلا بیبی بہت ہی ابھی سپوز 2-4 مہینے کا ہے، سڈنلی نیکسٹ پریگنینسی ہو گئی ہے، ہمارے ہاں یا ان لاز کا تو بڑا ابارشن کرا دو، ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ بچی ایک دم ٹینشن میں آ گئی ہے، انگزائٹی ڈپریشن، میں اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اگلا بچہ کس طرح کے ساتھ کیری کروں گی، کیسے پالوں گی، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی. یا ایک اور سینیریو بھی ہوتا ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ 4-5 ہو گئے ہیں، سڈنلی پریگنینسی ہوگی، ہم اتنے بچوں کا کیا کریں گے، کس طرح کا ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے. کتنا بڑا یہ فیکٹر ہے ایک گناہ کا جو ہم اپنے ہاتھوں سے، اس کو کہتے ہیں نا کہ اس وقت پہ تو بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی نا جہالت کے جب ٹائم پہ، اس وقت جب اسلام کے آنے سے پہلے. تو آج بھی بچوں کو مار دینا املاک کے خوف سے یا پالنے کے خوف سے یا کسی کے خوف سے، یہ کتنا بڑا ایک ہمارے معاشرے میں ٹریجڈی ہے. فصیحہ، آپ کا کوئی اگر اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے کہوں گی ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے قرآن میں رب نے کہا ہے کہ اپنے اولادوں کو جو ہے یہ مفلسی کے ڈر سے، خوف سے ان کو مار نہ ڈالو. جو رب تمہیں کھلاتا پلاتا ہے وہی ان کی بھی خوراک کا، ان کے رزق کا ذمہ دار ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بے شک، بالکل جی، ضرور. یہ ایک قابل کہتے ہیں نا غور بات ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمارے یہاں نا کچھ سینیریوز ایسے ہیں کہ اگر کسی کا ایک بچہ ہو گیا اور دوسرا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ سے پہلے باقی سب ارد گرد کے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور وہ یہ باتیں بار بار دہراتے ہیں کہ نہیں تمہیں تو نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ایسا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے لیٹ دیم بی، لیٹ ہسبینڈ اینڈ وائف ڈیسائیڈ، لیٹ دیم بی، ڈو ناٹ انٹرفیئر. صحیح بات ہے. ہمارے ہاں انٹرفیئرنس ایک ایسا کیڑا ہے جو کسی کے بھی گھر میں ہم گھسا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی کو ایسی بات آپ کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ خود تو سوچ لیں آپ کہہ کیا رہے ہیں. بالکل. اس میں جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمارے لیے کیا احکام دیے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے، یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کھانا زیادہ کھا لے گا یا یہ بوجھ بن جائے گا، تو ایسا کریں جو باہر ہے نا اس وقت کھڑا ہوا اس کو مار دیں. اللہ اکبر. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا انسان. نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتا. تو پھر اس کو کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح بات. تو یہ آپ کی صرف، اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہی اصل ہے، وہ آپ کو دکھ نہیں رہا لیکن ہے، اصل ہے وہ ہے. بالکل بالکل. جب اس کی رب کی ذات نے کہہ دیا کہ اس کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اس کا رزق لکھتا ہے، اس نے اس کی جو قسمت لکھتا ہے، پھر اس کی موت کا لکھتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے کہ یہ رزق کہاں سے کھائے گا، ہم اس کو پالیں گے کیسے. اور ہمارا یہ پالنے کا خوف، آپ کو یاد ہے ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی، جی، کوالٹی آف لائف اینڈ اسٹینڈرڈ آف لائف. ہاں بالکل. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ اتنے ہائی کر دیے ہیں کہ ہمیں ماہانہ ایک بچے کا خرچ جو ہے وہ 60-70 ہزار روپے نظر آ رہا ہے. صحیح بات. وہ ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے خود صحیح بات اپنے گرد یہ دائرہ تنگ کر دیا. صحیح. ورنہ ایک بچہ کتنا کھا لیتا ہے، بالکل، کتنا پہن لیتا ہے، بچہ کتنا پی لے گا. صحیح بات. ایک بچہ کتنا، آپ نہ دو زیادہ کپڑے، بالکل صحیح بات. آپ نہ دینا زیادہ کھانا، بالکل. آپ مت جائیں برانڈز کے اوپر، آپ نہ دیں. بالکل. اللہ نے تو اتنی تنگی نہیں کی. صحیح بات. دیکھیں شیطان کے بارے میں قرآن میں چیزیں آتی ہیں، 2 چیزیں، کہ وہ کن 2 چیزوں کو پہلے ختم کرتا ہے، حرث اور نسل. ہاں خوراک بالکل اور نسل. تو آپ خود وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو روکا گیا. صحیح بات. آپ سے نہیں پالا جا رہا، آپ دے دو کسی کو. بالکل صحیح بات. ظلم نہ کرو. اور یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. عورتوں کو نہیں پتا چلتا. اس ٹائم پہ تو ان کو ہم بہت کہتے نا اندر سے فل لوڈ کر دیتے ہیں اگینسٹ کہ بھائی چھوڑ دو، تم کیسے پالو گی، تم کیسے کرو گی. بالکل. جبکہ ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ جڑ جاتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. جن کی مس کیریج ہوتے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں. صحیح بات. نہیں نکل پاتے کئی سال اس ٹراما سے. صحیح نہیں نکل پاتے. بالکل ایسا. تو یہ ماں کے ساتھ ظلم ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر ایک ہوا دے کر اس کو اس طرف راغب کر کے آپ، کیونکہ پریگنینسی بائی اٹ سیلف ایموشنلی آپ کو پیچھے لے جاتی ہے. آپ بہت زیادہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے آپ ایموشنز کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. اس ٹائم پہ آنے والی ہر سجیشن کو عورت کہتی ہے لبیک، کیونکہ اس کو صرف وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ایسی سچویشن میں ہسبینڈس کو چاہیے اپنی وائف کو سپورٹ دیں. بالکل. آپ سپورٹ دیں.
دیکھیں جتنی اولاد ہے اتنا صدقہ جاریہ زیادہ چھوڑنے کا مارجن ہے, کوئی شک نہیں. جتنی اولاد زیادہ ہے. اب آپ آج کل کے دور میں ہم رہتے ہیں, کتنے رشتہ دار ملتے ہیں آ کے کسی کو؟ بالکل صحیح بات. کوئی نہیں بنتا نا کسی کا آ کے, نہیں ملتے. مجھے حدیث یاد آ گئی فصیحہ بیچ میں کہ ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق جنتی عورت کی ایک پہچان ہے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں. یس, آپ سے فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو. ایسے ہی سبحان اللہ. مطلب اس چیز کو دیکھ کے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں تو انکریجمنٹ ملی ہے. بالکل. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ دیکھیں آج کل کے دور میں کوئی کسی کا نہیں پوچھتا, کوئی کسی کا نہیں پوچھتا, ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں مصروف ہے. صرف آپ کی ہی یہ بچے ہوتے ہیں جو آپس میں بہن بھائی بنتے ہیں اور اپنی ایک فیملی یونٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں, اپنی خوشی غمی میں ساتھ ہوتے ہیں. تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں سوچیں. صحیح بات کہ آپ کے بچوں کی بھی آگے لائف ہے. بالکل. پریکاشنری میتھڈز ہم فصیحہ لیے, اسلام میں بھی اجازت ہے اس چیز کی, لیے جا سکتے ہیں. اگر بیوی کی بچی ماں کی صحت دیکھی جا سکتی ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک جان ایک آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے جب تو اس رب ہی اس کے جس نے پیدا کیا ہے اس کو سنبھالنے بھی والا ہے, اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انشاءاللہ اس کی کیئر کرے گا. اور اگر وہ آپ کی زندگی میں لکھا گیا ہوا ہے قسمت میں, تو آنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہی خیر کریں گے اور اس کی مدد کریں گے. اچھا, اس میں ایک چیز بہت زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں نا 2-3 غلط فہمیاں ہیں. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ پریکاشنری میئرز نہیں لے سکتی, یا آدمی پریکاشنری میئرز نہیں لے سکتے, اور اگر لیں گے تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام میں عورت کی ہیلتھ سب سے پہلے ہے. بالکل. اس کے بعد عورت اور مرد میاں بیوی کا کنسنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اسلام ایسے رشتوں کو جو ہے وہ تناور درخت بناتا ہے جو کہ آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. ہم یہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا اسلامک گھروں کے اندر کہ جہاں پہ آدمی حکم صادر کرتا ہے اور عورت کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے, میرے آقا بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اسلام کے بارے میں غلط فہمی بھی تو پھیلائی جاتی ہے نا کہ عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے اور ان کی زبردستی پریگننسیز کرائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلامک سوسائٹی میں عورتوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. جہاں پہ مرد عورتوں کا زیادہ خیال نہیں رکھ رہے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے تعلق نہیں ہے. صحیح. اسلامک واقعی میں نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ دینی ہوگا تو وہ اپنی وائف کا خیال کرے گا. تو اگر اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی اور میاں بیوی کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ابھی ہمیں پاز کرنا ہے, تو اس میں اسلام ہمیں نہیں روکتا. صحیح بات ہے. آپ نے نہیں کرنا, آپ پاز کر لیں, رک سکتے ہیں. جو چیز سے اسلام روکتا ہے وہ ہم کرتے نہیں. ایک بچے کو قتل کرنے میں ہمیں کوئی خاوند لے کے جائے گا بیوی کو خود ہاسپٹل کہ جو ہے نا یہ نہیں چاہیے تو اس کو آپ اس طرح کے ساتھ ضائع کروا دو. تو جو چیز کی اجازت نہیں ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, جس کی اجازت ہے اس کے متعلق ہمارے لیے ڈاؤٹس ہیں, اس کے لیے ڈاؤٹس ہیں. بالکل. جزاک اللہ خیر. فصیحہ باتیں یہ دراصل یہ ایسا ٹاپک ہے میرے خیال سے ہم اس کو بات کرنے لگے تو یہ ختم ہونے پہ ہی نہ آئے. بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیا ہے. ناظرین, ہم نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارا جو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہماری جو ایک ای میل ایڈریس ہے جس میں زندگی reset@gmail.com. اب ہمیں کویشچنز بھی بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے جو کویشچنز کو ہم میل کرنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک سائٹ پہ آپ کے کویشچنز اور آپ کی کوئریز رہیں گی جن کو ہم اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. At one time we shall discuss them and we shall tell you the answers to those questions also. ابھی ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہ ہے ہمارا بالکل انیشیل فیز آف لائف, اس بچے کا, اس ماں کا, اس فیملی کا, کہ جو کہ 1 to 3 years جو کہ نیو مامز بھی فیس کرتی ہیں, اور اس میں ان کو جو پریشانی سب باعث بنتی ہے, پہلا بچہ سمجھ نہیں آ رہی, کس طرح کے ساری اپنی چیزوں کو ہینڈل کریں اور ان کو ٹیکل کریں, یہ سب چیزیں ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یو ہیو ٹو اسٹے ود اس. جزاک اللہ.